آمین یا رب العالمین۔ سوالات تو اتنے زیادہ، ابو محنت کھڑکیوں سے جھانک رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ساحل پہ کھڑے ہو کر کے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، ان سے کہو ذرا آ جائیں میدان میں، یہ چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ انا قلت حنا غرقنا فی البحر وانتم تشاہدون قائمین فی الساحل اللہ یبارک فیک۔ آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ویسے تو آپ نے اس کا جواب کبھی بھی سوائے خاموشی کے نہیں دیا ہے، لیکن اس بار پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے جواب سے محروم نہیں کریں گے۔ کشمیر کے متعلق پاکستانیوں کی رائے ہے کہ ابھی جو کشمیر میں لڑائی چل رہی ہے وہ جہاد ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں آئے کشمیر جو جہاد کرو، لیکن اس میں ہندوستانیہ کا کہنا ہے جہاد نہیں ہے، صرف زمین کی خاطر لوگ لڑ رہے ہیں۔ آخر کشمیر میں جہاد کے متعلق حدیث کہاں تک درست ہے؟ علم کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں۔ کشمیر میں نہیں بلکہ ہند کے تعلق سے جو جہاد کی حدیث ہے وہ تو درست ہے، لیکن جو آپ نے شروع میں فرمایا ہے کہ کبھی بھی سوائے خاموشی کے نہیں دیا ہے آپ نے جواب، تو آج بھی وہی جواب ہے میرا، یعنی خاموشی ہی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اس تعلق سے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ کے بدلے جو 786 نمبر لکھا جاتا ہے، کیا یہ لکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ کلام اللہ کے اندر تحریف ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کا شیوا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کے نام کا عدد 420 نکلتا ہو تو میں آپ کو عبداللہ کہنے کے بجائے یا غوث یا جو ہے غلام رسول کہنے کے بجائے، معاف کیجیے گا یہ کسی کا نام ہو، اگر میں آپ کو 420 کے نام سے پکاروں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کسی کا نمبر 999 نکلتا ہو، میں کہوں او 999 ذرا سنو، آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر تم وہ چیزیں جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو، تلک ہی قسمت ضیزہ، تو یہ تقسیم اللہ کے لیے تم نے کیسے پسند کر لی کہ اللہ کے نام کے تم نے 786 نکالے؟ تم اتنے بے غیرت ہو گئے، اور یہ ملا اتنا بے غیرت ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہدایت عطا فرمائے ان لوگوں کو۔ تو یہ تحریف کی ایک مثال۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد السلام علیکم یا پہلے خبر کہا جاتا ہے یا اہل خبر کہا جاتا ہے، کیا اس سلام کا جواب ہمیں ملتا ہے؟ قرآن اور حدیث میں جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ دیکھیں، سلام کرنے کا ہم کو حکم ہے، ہم اتنا جانتے ہیں، جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے نہ اللہ نے بتلایا ہے نہ رسول نے بتلایا ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین، اور آپ اسی طرح دین کی خدمت انجام دیتے رہیں، آمین۔ ہمارے علاقے میں شافعی مسلک کی اکثریت اور صحیح حدیثوں کی کتابوں کی جگہ پر لوگ تربیت اللات نام کی ایک کتاب جو رسالہ شافعی مذہب کے نام سے شائع ہوتا ہے، لوگ اس رسالے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس رسالے میں دعا بغیر دلیل کے لکھی ہوئی ہے۔ اس رسالے میں وضو کے ہر عضو دھونے کی دعائیں، ساری نمازوں کی سنتیں، شہادت نامہ، کبوتر نامہ، تحلیل نامہ، فاتحہ دینے کے طریقے، یہ سب میری گزارش ہے کہ آپ اس موضوع پر حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ میرے عزیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت ہے، اہل سنت کے ایک بہت ہی جلیل القدر امام تھے، وہ ہمارے امام تھے، اور ان کی باتیں قرآن و سنت سے بہت ہی قریب ہیں، بلکہ ان کی ساری باتیں قرآن و سنت ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کسی نے کہا کہ کیا آپ یہ باتیں کریں کہ یہ بات تو قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو انہوں نے کہا تو کیا میں پاگل ہوں کہ میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہوں گا؟ اگر میں کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف کہوں تو میری بات کو دیوار پہ مار دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لو۔ تو جو باتیں بھی اللہ رسول کے بات کے مطابق ان کی باتیں ہیں وہ ہمارے سراخوں پر ہیں، جو باتیں انہوں نے نہیں کہی ہیں لوگوں نے، مثال کے طور پر ہر عضو دھونے کی دعا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا ہے، نہ ہی یہ فاتحہ، نہ کبوتر نامہ، نہ شہادت نامہ، یہ تمام سب چیزیں جو ہے بدعتیوں نے گڑھے ہیں۔ امام شافعی کا اس سے رحمۃ اللہ علیہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان بدعتوں سے دور رہنا چاہیے، اور ان ائمہ کے ایمان اور عقائد اور ان کی سیرت کو پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ اور اس موضوع پر بھی میری تقریر انشاءاللہ بہت جلد ہوگی، سیرت ائمہ اربعہ، انشاءاللہ میں تفصیلی روشنی اس پہ ڈالوں گا۔ حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروا رہے تھے، وہ امامت کس طرح کی تھی؟ وہ امامت تھی بس نماز کی امامت تھی، وہ اللہ کے نبی کو حکم ہوا تھا آپ کروا رہے تھے، اب وہ کس طرح سے تھی وہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ آپ سے پچھلے جتنے انبیاء تھے وہ وفات پا چکے تھے، وہ امامت نماز کس طرح کی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے عزیز، معراج کا جو یہ واقعہ ہے یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی ہیں ان واقعات کو جو ہماری عقل اور دماغ سے پرے ہوں، عاجز ہو دماغ اس تصور سے۔ تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے وہ ایک ایسی نعمت عطا فرمائی تھی جس کے اوپر ہماری ایمان لانا فرض ہے۔ بس
اب وہ کیسے ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی پلک جھپکتے آسمان میں کیسے گئے، اللہ سے کیسے گفتگو ہوئی، جنت میں کیسے گئے، سدرۃ المنتہا کو کیسے دیکھا جبریل، یہ تمام سب جو یہ ایک ہی رات میں یہ پورا واقعہ ہوا ہے، تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ تمام سب ایک انسان جن میں 16 مہینے کی مسافت اس ایک پل میں، ایک گھنٹے، ایک رات میں آدمی کیسے طے کر سکتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. تو یہ مکمل معجزہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ جن بندوں کو اس نے مارا ہے وہ جب چاہے انہیں زندہ کر دے، جب چاہے انہیں اٹھا لے، سمجھ لیں، اور جہاں چاہے وہ ظاہر کر دے. تو جو باتیں ہیں ثابت ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ اس کے اوپر ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کے روحوں کو عالم مثال میں زندہ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبی کے پیچھے کھڑا کیا، اور نبی کی امامت اور نبی کے امام ان کو مقتدی بنایا، اور اپنے نبی کو سب کا امام قرار دیا. تو یہ ثابت ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. محترم، تعویذ گنڈا کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سب شرک اور بدعت ہیں. کیا بدعتی کی مغفرت ہوگی؟ قرآن اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، بدعتی بھی بدعت کئی طرح کی ہوتی ہے. بدعت بعض ہوتی ہے اسلام سے خارج کرنے والی. یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے وہ شرک نہیں کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں. تو بدعت کئی طرح کی ہوتی ہے. یہ جو یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا خواجہ جو بنا، یہ بھی بدعت ہی ہے، لیکن یہ وہ بدعت ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہے. تو اگر اسی طرح کی بڑی بدعتیں ہیں تو پھر یقیناً وہ انسان جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہوگی. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی بدعتیں اس نے کی ہیں تو اللہ رب العزت چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے. ایک تبلیغی بھائی سے سنا ہوں، وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا الیاس کو تھوڑی غیب کی خبر تھی. اس بات کو لکھنے کا مقصد ہے کہ اس نادان مسلمان کو بتلائیے کہ حقیقت کیا ہے. اس نادان مسلمان کو اس کے اپنے مولوی کی کتاب کے حوالے سے بتاؤں، فتاوی رشیدیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی کی معرکۃ الآراء کتاب. ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے، تھوڑی یا زیادہ، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو رشید احمد صاحب گنگوہی فرماتے ہیں وہ پرلے درجے کا کافر ہے. صلاۃ التسبیح پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ محمد اقبال کیلانی صاحب نے اپنی کتاب الصلاۃ میں لکھا ہے کہ صلاۃ التسبیح پچھلے نئے پرانے آمدن ساون چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہر تمام گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے. اور مفتی سعودی عرب محمد عبدالعزیز نے اسی مہینے مجلہ دعویٰ میں اپنا فتویٰ لکھا ہے کہ صلاۃ التسبیح منکر حدیث لیکن لا یصح بل هو منکر حدیث کے بارے میں علماء صاحب ہمارے اہل حدیث والے بھی انڈیا میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے. بہرحال یہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، مجھے اس سلسلے میں علم نہیں ہے. آپ رجوع کریں اہل علم سے اور ان سے معلوم کر لیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جھگڑا کیا. جھگڑے کے دوران غصے میں آ کر اس نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد وہی اس کو ملا تھا، اماں ہی ملی تھی. اعوذ باللہ، ایسے بھی علم ہے. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جھگڑا ہوا اور پھر اماں کہہ دیا. اس کو بچپن کی رٹی لگی ہوگی اماں کی شاید، ہے نا. وہ بچپن سے جو اماں چلا دے نا وہ لگایا ہوگا. اس کو بیوی بھی اماں ہی نظر آ رہی ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد بغیر کفارہ ادا کیے ہوئے دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے. تیسری بار جھگڑا ہونے پر ماں کہہ دیا. غرض کے مختلف اوقات میں گنت مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا. اب اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا لڑکا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ کس طرح کفارہ؟ بھائی میرے، جب ان کا انتقال ہو چکا ہے تو اللہ معاف کرے ان کو، ان کے لیے دعا کرے. ان کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. بیوی نہیں رہی، شوہر نہیں رہا، تو اب کہے گا کفارہ؟ اللہ ان کے لیے دعا کرے، یہی کفارہ، اللہ انہیں معاف کرے. ٹھیک ہے. سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے. گھٹنا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ پہلے گھٹنا رکھنا چاہیے اور پھر ہاتھ رکھنے کا غلط طریقہ بتلایا. جبکہ شیخ صفی الرحمان نے اپنی کتاب اتحاف الکرام میں لکھا کہ حافظ ابن حجر نے پہلے ہاتھ کو رکھنا صحیح کہا. اور شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری، اب ماشاءاللہ اتنے بڑے محقق ہیں تو مجھ جیسے کم علم سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ آپ یہاں ڈاکٹر فضل الہی ظہیر کا ہوتا ہے درس، آپ انہی سے پوچھ لو، شیخ صفی الرحمان سے پوچھ لو جنہوں نے لکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہر دونوں کو جائز سمجھتا ہوں. اگر کوئی ہاتھ رکھ دے پہلے وہ بھی جائز ہے، اگر کوئی گھٹنا رکھے وہ بھی جائز ہے. اس میں توسع ہے، اس پہ شدت نہیں ہے. بہرحال جیسا کہ اسلام میں ہے کہ آدمی 4 مہینے سے زیادہ عورت سے دور نہ رہے، اور اگر عورت اجازت نہ دے تو 2 سال، اگر عورت اجازت دے تو 2 سال تک کے لیے. تو کیا یہ جائز ہے؟ بے شک جائز ہے. اگر عورت 4 سال کی اجازت دیتی ہے وزارت داخلیہ سے، اگر آپ کو ایک تجدید کی سند ملتی ہے، اہلاً و سہلاً آپ رہ سکتے ہو. لیکن اگر وہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے تو آپ بہرحال پہنچ کر کے لبیک کہیں محترمہ کی آواز پر. اگر مسجد کا امام تعویذ بناتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی صحیح ہے؟ بہرحال اس سے منع کیا جائے گا. اگر وہ نہیں